بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سومیہ وسیم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع ایک شارٹ سٹوری ہے جس کا نام تربیت ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بہت تلاش کرنے کے بعد وہ اس عمارت تک پہنچ گیا جہاں آج اس کا انٹرویو تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اے کاش آج اللہ میاں مجھے انٹرویو میں کامیاب کر دیں۔ اگر کامیاب ہو گیا تو فوراً اپنے والدین کے گھر کو چھوڑ کر آفس کے نزدیک ہی کرائے پر رہنے لگے گا۔ والدین کی روزانہ ڈانٹ ڈپٹ سے اور روک ٹوک سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ میں تو بیزار ہو گیا ہوں ان کی باتوں سے۔ صبح غسل خانے جانے لگو تو حکم ہوتا ہے پہلے بستر کی چادر درست کرو، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھو۔ غسل خانے سے نکلو تو حکم ہوگا نل بند کیا، غسل خانہ صاف کیا، تولیہ پھیلایا یا یوں ہی پھینک دیا۔ ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے کا سوچو تو حکم ہوگا کمرے کا پنکھا اور لائٹ بند کر دو۔ چپلیں جگہ پر رکھیں، نوکری مل جائے تو ان سب باتوں سے جان تو چھوٹ جائے گی۔ ایک حال میں بہت امیدوار بیٹھے تھے اور بلائے جانے کا انتظار ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ برآمدے کی بتی ابھی تک جل رہی تھی۔ امی کی ہدایت یاد آ گئی تو بتی بجھا دی۔ آفس کے دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ برابر میں رکھے ہوئے واٹر کولر سے پانی رس رہا تھا۔ والد صاحب کی ڈانٹ یاد آ گئی، فوراً اس کو بند کر دیا۔ ملازم نے آ کر بتایا انٹرویو دوسری منزل پہ ہوگا۔ سیڑھی چڑھتے ہوئے نظر پڑی، سیڑھی کی لائٹ بھی جل رہی تھی جبکہ اچھا خاصا اجالا تھا۔ اسے بند کر کے آگے بڑھا تو درمیان میں ایک کرسی بے ترتیب انداز میں رکھی دکھائی گئی۔ اسے کرینے سے ایک طرف رکھا اور اوپر چلا گیا تو دیکھا پہلے سے موجود امیدوار اندر جاتے ہیں اور تو فوراً واپس بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہیں یہ انٹرویو خانہ پری تو نہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا وہ درخواست لے کر کچھ پوچھتے ہی نہیں، بس واپس بھیج دیتے ہیں۔ اپنا نمبر آنے پر میں نے اپنی اسناد کی فائل مینیجر کے سامنے رکھ دی۔ تمام کاغذات دیکھ کر مینیجر صاحب نے پوچھا کب سے جوائن کر رہے ہو؟ ان کے سوال پر مجھے لگا جیسے میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ مینیجر نے محسوس کر لیا اور کہا یہ اپریل فول نہیں، حقیقت ہے۔ پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا آج کے انٹرویو میں ہم نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، صرف سی سی ٹی وی کیمرے میں سب کے ساتھ تمہارا برتاؤ بھی دیکھا ہے۔ سبھی امیدوار آئے مگر لائٹ کسی نے بند نہ کی، نہ نل بند کیا، نہ کرسی راستے سے ہٹائی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں تمہارے والدین جنہوں نے تمہیں تمیز اور تہذیب سکھائی ہے۔ جس کا طور طریقہ مہذب نہیں وہ چاہے جتنا ہوشیار اور چالاک ہو، نظم و ضبط کے بغیر وہ زندگی کی ڈور میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ملازمت حاصل کرنے کے بعد میں اپنے آپ پر شرمندہ، اپنے والدین پر فخر کر رہا تھا جنہوں نے زندگی کے ہر مرحلے میں میری رہنمائی کر کے آج مجھے سرخرو کر دیا۔ میں نے پوری طرح طے کر لیا تھا کہ گھر پہنچتے ہی اپنے امی ابو سے معافی مانگوں گا اور انہیں بتاؤں گا آج اپنی زندگی کے پہلے امتحان میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روکنے ٹوکنے اور تربیت کی وجہ سے کامیاب ہوا ہوں۔ آج مجھے جو عزت ملی ہے اس کے مقابلے میں میری ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی صرف تعلیم ہی نہیں تہذیب بھی اپنا مقام رکھتی ہے۔ تو سامعین محترم، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے والدین ہمیں کسی بات سے روکے ٹوکیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں کامیاب ہونے کا طریقہ سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔